من کا چور کیسے پکڑا جائے؟ من کا چور پکڑنا مشکل اور پکڑا جائے تو اس کا ماننا مشکل. ضد آتی ہے، انا آ جاتی ہے، آگے ہیلے یاد آ جاتے. نہیں یوں نہیں یوں تھا، یوں نہیں یوں تھا. وہ اپنے آپ سے پوچھے کیا تھا. انسان دوسروں سے تو جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے سے تو نہیں بول سکتا. اور انسان جتنی باتیں خود سے کرتا ہے کسی اور سے کر نہیں سکتا. دن بھر میں جتنا ہم کلام انسان خود سے ہوتا ہے نا، آج کی ریسرچ کہتی ہے کسی اور سے نہیں ہوتا. سب سے زیادہ خود سے باتیں کرتا ہے. اس معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے گلے میں آپ کو تختی نظر آئے گی. وہ کیا ہوگی؟ اس تختی پہ لکھا ہوگا وی آر آلویز رائٹ. ہم ہمیشہ صحیح ہیں، ہم کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. تو جس کے گلے میں یہ تختی لٹک رہی ہے نا، اس شخص کی اصلاح ہونا مشکل ہے. اس کو چاہیے کہ وہ تختی نکال کر رکھ دے. انسان کو معلوم ہو جائے نا کہ تکلیف میں بھلائی ہے، مان لینے میں بھلائی ہے. مان لینا تکلیف دہ عمل ہے. نفس کے خلاف جو بات ہے وہ تکلیف دہ عمل ہے. نفس پر گرا گزرتا ہے، لیکن یہ تکلیف جو ہے کیا ہے؟ وقتی ہے. یہ قرآن کہتا ہے یہ تکلیف وقتی ہے، میں نہیں کہہ رہا. کیونکہ جب تکلیف کے بعد آسانی پر نظر پڑتی ہے نا، وہ تکلیف انسان کو پھولوں کی سیج لگتی ہے. کیونکہ تکلیف سے گزر کر رب العالمین نے راحت کا وعدہ فرمایا ہے. کس طرح فرمایا؟ ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے. یعنی ادھر دشواری ختم ہو رہی ہے، ادھر آسانی شروع ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ دشواری کو پہلے آپ جانے دیں اور کچھ وقت گزرے گا پھر آسانی آئے گی. نہیں، میں دشواری کے ساتھ آسانی ہے. رب کے کلام میں تو میں اور آپ اپنی نہیں چلا سکتے نا. فرمایا کہ من کا چور پکڑا جائے تو ماننا تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر مان لینا، سر جھکا لے تو پھر راحت کا سامان ہوتا ہے. داتا صاحب نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کشف المعجوب میں. فیض القدیر میں علامہ یوسف مناوی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا. کیا لکھا؟ فرمایا حدیث پاک، فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو تیری ذات کے عیب اور جہالتوں کو تجھ پر آشکار کر دیتا ہے. گویا کہ من کا چور پکڑا جائے نا تو یہ مقام شکر ہے، رب کا فضل ہے کہ میری ذات کو میرے رب نے اس بات کے لیے پسند کیا کہ میری کوتاہی میرے سامنے آ گئی تاکہ میں اس کو دور کر لوں اور رب کو راضی کر لوں. مجھے بتائیے کہ جس کو کوتاہی کا پتہ ہی نہ چلے اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آج اصلاح کے نام پر لوگوں کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے. یہ ایک برائی اس معاشرے کی یہ بھی ہے، اور یہ رواج جو ہے نا دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اپنی بڑاس نکالنے کے لیے جو ہے سامنے والے شخص کی عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے. اور یہ اصلاح کا طریقہ شریعت میں نہ تو بیان کیا گیا نہ ہی پسند کیا گیا. کیونکہ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ اصلاح کرنی ہے تو سوشل میڈیا پر کرو، نام لے کر کرو اور مد مقابل کو کسی کام کا نہ چھوڑو. یہ حال ہو گیا ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بد مذہب ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسلک اہل حق کے دائی ہیں. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فقط ہماری لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے، ہمیں مکمل طور پر جانکاری نہیں ہوتی. ہم نے فقط سنی سنائی بات کو آگے بڑھایا ہوتا ہے اور سالہ سال تک بڑھاتے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں جب کچھ وقت کے بعد پتہ چلے تو پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں؟ امام رازی علیہ رحمہ جیسی شخصیت نے تفسیر رازی میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 کے تحت اس عبارت کو کوٹ کیا ہے. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے. ابو درداء صحابی رسول ہیں. یہ وہ صحابی رسول ہیں جو ایک روایت کو سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کرتے ہیں. یہ وہ صحابی رسول ہیں. فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے ذلیل کیا، اور جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کون؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داتا صاحب داتا علی حجویری کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک دن امام باقر علیہ رحمہ نے اپنے خدام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کہ آؤ ہم سب مل کر آپس میں کوئی بیعت کر لیتے ہیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم میں سے جسے بھی نجات عطا فرمائے گا نا وہ دوسرے کی سفارش کرے گا. جس کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا وہ دوسروں کا خیال کرے گا، اس کی سفارش کرے گا. خدام نے کیا کہا؟ خوش ہو گئے ہوں گے کہ نہیں ماشاء اللہ یوں کریں گے. نہیں، وہ واقعی دیندار تھے، وہ واقعی دیندار. آج ہماری قوم عاجزی کو بھی نہیں سمجھتی. کوئی بزرگ عاجزی کرے نا قوم جو ہے نا اس کو حقیقت پر معمول کرتی ہے. کیا کہا انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو ہماری سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے حکم سے تمام لوگوں کی سفارش کریں گے. شفاعت کبریٰ کا دروازہ تو مصطفیٰ کریم نے ہی کھولنا ہے نا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ ندائیں ہوں گی. مصطفیٰ کریم جو ہے وہ سربہ سجود ہوں گے اور یہ ندا ہوگی ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر انور اٹھائیے. جو کہیں گے دیا جائے گا، جو مانگیں گے بات سنی جائے گی، پوری کی جائے گی. اور میں آپ کے نانا جان کا تو یہ عالم ہے، آپ کو ہماری سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ کیا فرمایا مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے شرم آتی ہے کہ روز قیامت نانا جان کو کیا منہ دکھا ہوگا. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ مجھے اپنے اعمال پر شرم آتی ہے کہ مصطفیٰ کریم کو قبر میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ جو لوگ منفی پروپیگنڈا کر کے کسی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اللہ سے نہیں ڈر لگتا ہوں؟ کبھی یہ سوچ آتی
یہی نہیں کہ میں نے ایک طرف کی بات سن کر جو ہے کسی کا نقصان کر دیا, میری زبان چلی گئی. اگر واقعی ایسا نہ ہوا تو ون وے ٹریفک تو نہیں چلتی نا. ون وے ٹریفک چلانا تو امام باقر جیسی شخصیت کہے کہ مجھے اعمال پر شرم آتی ہے کہ نانا جان کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا, میں اور آپ سوچیں کہ مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھائیں گے قبر میں اور قیامت میں. اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو میرے اور آپ کے پاس ہے کیا؟ نسبتیں تو ان کے پاس ہیں, ان کے پاس نسبتیں ہیں. ان کے خوف کا عالم پھر بھی یہ ہے, میرے آپ کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں, لیکن پلے کچھ ہے نہیں, لیکن فخر اتنا ہے, گمان اتنا اپنے بارے میں ہے کہ پتہ نہیں جیسے قلعے فتح کر لیے ہم نے. اللہ آسانی کرے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.